صبت علی یا مصائب لا انہا صبت علی الایام سلم لیالیا صبت علی یا مصائب لا انہا صبت علی الایام سلم لیالیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان علی۔ یہ دن اور یہ تاریخیں عزائے فاطمیہ شہزادی کونین معصوم عالم سلام اللہ علیہ کی شہادت کے دن ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں آج اس گھرانے کی کہ جس گھرانے نے اپنے گھر کی قربانیاں دے کر کے اسی اذان کو بچانے کے لیے، اسی اللہ اکبر کی آواز کو بچانے کے لیے اپنے بھرے گھر کو قربان کر دیا۔ لیکن افسوس امت مسلمہ پر ہے کہ دنیا نے تو پہچانا مگر امت مسلمہ نے نہ پہچانا۔ جس گھر سے یتیم، مسکین و سائلوں کی خبر گیری کی گئی ہو، اس گھر پہ آگ و لکڑیاں لائی گئیں، اس گھر کو جلایا گیا۔ اس گھر سے ایک رونے کی آواز بلند ہو رہی ہے، ہائے بابا، ہائے بابا، ہائے بابا کی۔ سوچئے ذرا کہ جسے اللہ نے طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، صادق اور امین کی سند دی، جو خود رحمت للعالمین بن کر کے دنیا میں انسانیت کا درس دینے کے لیے آئے ہوں، جس نے بیٹیوں کی عظمت کا پیغام دیا ہو، اس کے پاس اکلوتی بیٹی جسے دنیا نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی صورت میں پہچانا، خود پیغمبر اکرم جس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، جسے اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے القاب و خطابات سے نوازا، کبھی فاطمہ، کبھی زہرا، کبھی عذرا، کبھی رازیہ، کہیں مرضیہ، کہیں صدیقہ، کبھی طاہرہ، کبھی بطول اور کبھی زکیہ کا لقب دیا۔ مسلمان اس بی بی کو جو اپنے بابا کی رحلت کے بعد یاد کر کے رویا کرتی تھی، انہیں تکلیف اور اذیتیں دی گئیں، آخرکار گھر پہ آگ و لکڑیاں لائی گئیں، گھر کو جلایا گیا، اس بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ دنیا سے سوال کر رہی ہے کہ میرا جرم کیا تھا، میری خطا کیا تھی؟ یہی نہ کہ میں بابا کو یاد کر کے رویا کرتی تھی، میں رسالت کی مدد کرتی تھی، میں نبوت کے مشن میں کارہائے نمایاں انجام دیتی تھی۔ عزیزوں، جب پوری دنیا کے اندر عزائے فاطمی کا غم منایا جا رہا ہو تو ہم بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنے خاص مہمانوں کے ساتھ۔ میں آپ کو تعارف کرائے دیتا ہوں دو نہایت ہی اہم شخصیتوں سے جو ذاکر حسین ہیں۔ یعنی نوحہ خانے کی دنیا کے دو عظیم شخصیتیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محمد صاحب اور سبطین مہندی شاور صاحب اس وقت موجود ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ عزائے سرکار سید الشہداء سلام اللہ علیہ کے دن چل رہے ہیں۔ اس وقت ہم لوگ موجود ہیں شہر اعضا لکھنؤ کے اس عظیم بارگاہ میں جسے حسینیہ، حسین آباد، چھوٹے امام باڑے کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے امام باڑہ ہے یہ، اور یہاں اس وقت ہم لوگ موجود ہیں اور اپنی آقازادی اور شہزادی کی بارگاہ میں آپ تمامی ناظرین کے ساتھ بی بی کی بارگاہ میں خراج پیش کرنے جا رہے ہیں۔ محمد صاحب، شاور صاحب، ہم چاہیں گے کہ اس وقت ہمارے ناظرین، ہمارے ویورز جو اس اہتمام کو، اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور یقینی طور پر رنجیدہ ہیں، وہ آنکھیں نم ہیں، سب معصوم عالم کی تنہائی کو یاد کر کے، علی کی تنہائی و بے کسی و بے بسی کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ کیا گزر گئی ہوگی حسنین شریفین کے اوپر، کیا گزر گئی ہوگی شہزادی زینب ام کلثوم کے اوپر۔ میں چاہتا ہوں بی بی کی بارگاہ میں ہم خراج پرسہ پیش کر لیں۔ سب سے پہلے امام زمانہ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ ایک نوحہ جو بہت ہی مقبول ہے، وہ انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ سماعت فرمائیں۔ اماں حسین کب سے صدائیں لگاتا ہے، آنکھیں کھولو اماں، کچھ تو بولو اماں، آنکھوں سے اشک بہتے ہیں، دل تھراتا ہے، آنکھیں کھولو اماں، کچھ تو بولو اماں، اماں حسین کب سے صدائیں لگاتا ہے، آنکھیں کھولو
کچھ تو بولو بھائی حسن اداس ہے زینب اداس ہے حالت تمہاری دیکھ کے ہم سب اداس ہیں حالت تمہاری دیکھ کے ہم سب اداس ہیں بچوں سے اپنے روٹھ کے کیا کوئی جاتا ہے آنکھیں کھولو اماں کچھ تو بولو اماں حسین کب سے صدائیں لگاتا ہے آنکھیں کھولو اماں کچھ تو بولو اماں حسین کیسے یہ صدمہ اٹھائے گا اماں حسین آپ کے بن جی نہ پائے گا اماں حسین آپ کے بن جی نہ پائے گا اماں حسین آپ کے بن جی نہ پائے گا اماں لگا لو سینے سے بیٹا بلاتا ہے آنکھیں کھولو اماں کچھ تو بولو اماں حسین کب سے صدائیں لگاتا ہے آنکھیں کھولو اماں کچھ تو بولو پوشاک اماں کون مجھے اب پہنائے گا اب کون اپنے ہاتھ سے کھانا کھلائے گا اب کون اپنے ہاتھ سے کھانا کھلائے گا اب کون اپنے ہاتھ سے کھانا کھلائے گا بچوں سے ناز ماں کے سوا کون اٹھاتا ہے آنکھیں کھولو اماں کچھ تو بولو اماں حسین کب سے صدائیں لگاتا ہے آنکھیں کھولو اماں کچھ تو بولو سے اشک بہتے ہیں دل تھراتا ہے آنکھیں کھولو کچھ تو بولو اللہ آپ سب کو اس کی جزا دے پروردگار آپ نے نہایت ہی قیامت خیز درد انگیز اور دل خراش نوحہ پڑھا ہے آج 1400 سال کے بعد تقریباً اس سے زائد ہو گئے ہم معصوم عالم کی وہ تنہائی اہل بیت طاہر علیہ السلام کی وہ مصیبتیں اور بی بی کا وہ دن رات مرثیہ پڑھنا صبت علیہ مصائبن بابا آپ کے بعد امت نے وہ ستم ڈھائے ہیں بابا آپ دیکھتے اگر یہ دن پر پڑھتے تو رات کی طرح سیاہ ہو جاتے بابا اگر یہ پہاڑ پر پڑھتے تو پہاڑ سنگریزہ ہو جاتے بابا امت نے آپ کے بعد نظریں پھیر لیں امت نے کیا خوب اجر رسالت ادا کیا ہے معصوم عالم کی وہ سسکیاں لینا وہ ہچکیاں لینا اور رونا بابا کو یاد کر کے امت کو یہ بھی گوارا نہ ہوا دنیا کو آ کے دیکھنا چاہیے محسوس کرنا چاہیے یقینی طور پر وہ جو کی سوکھی روٹی زانوں کے نیچے دبا کر توڑ کر کھانے والے علی جو باب خیبر کو اپنی 2 انگلیوں پہ اٹھا لیتے ہیں اس علی کو دنیا بہادر شجاع کہتی ہے لیکن خدا گواہ ہے
کہ علی جیسا صابر بھی کائنات نے نہیں دیکھا ہے، کس قدر صبر کیا ہے امیر کائنات نے، ورنہ علی کے گلے میں رسمان ستم باندھا جائے، بنت رسول کی فریاد کی آواز آتی ہو، اور تاریخ اسے بھول نہیں پائے گی کہ جب بھی علی گھر میں آتے تھے تو آنکھیں نم ہوتی تھی، بنت رسول سہارا دیتی تھی۔ بنت رسول کے لیے دو ذمہ داریاں تھیں، ایک رسالت کو سہارا دینا، دوسرا امامت کو سہارا دینا۔ میں چاہوں گا کہ معصوم عالم شہزادی کونین کی بارگاہ میں اگر آپ کی زبان پہ پرسے کے لیے فقرے ہوں تو آپ حضرات پیش کریں۔ بھولیے فاطمہ دم رخسار، میرے وارث علی خدا حافظ۔ بھولیے فاطمہ دم رخسار، میرے وارث علی خدا کر نہ پائی میں آپ کی خدمت، میرے وارث علی خدا حافظ۔ بولیے فاطمہ دم رخسار، میرے وارث علی خدا حافظ۔ بعد میرے ستم بہت ہوں گے، آپ کے ساتھ غم بہت ہوں گے، آپ کے ساتھ غم بہت ہوں گے۔ ہے مصائب کی چار سو حسرت، میرے وارث علی خدا حافظ۔ کر نہ پائی میں آپ کی خدمت، میرے وارث علی خدا حافظ۔ بیٹیاں ہوگی جب میری مغموم، غم تڑپیں گی زینب و کلثوم، غم تڑپیں گی زینب و کلثوم۔ یاد آئے گی جب میری چاہت، میرے وارث علی خدا حافظ۔ کر نہ پائی میں آپ کی خدمت، میرے وارث علی خدا حافظ۔ یاد بچوں کو ماں کی آئے گی، پیاس شبیر کو ستائے گی، پیاس شبیر کو ستائے گی۔ دینا بھرپور تم انہیں شفقت، میرے وارث علی خدا حافظ۔ کر نہ پائی میں آپ کی خدمت، میرے وارث علی خدا حافظ۔ لے کے پہلو شکستہ جاؤں گی، اپنے بابا کو میں دکھاؤں گی، اپنے بابا کو میں دکھاؤں گی۔ ہوگی محسن کی ساتھ میں میت، میرے وارث علی خدا حافظ۔ کر نہ پائی میں آپ کی خدمت، میرے وارث علی خدا حافظ۔ میرے گھر میں فرشتے آتے تھے، جھولا حسنین کو جھلاتے تھے،
علی خدا حافظ کر نہ پائی میں آپ کی خدمات میرے وارث علی خدا حافظ تم مجھے غسل اور کفن دینا کام ہر کام صبر سے لینا کام ہر کام صبر سے لینا شب کی تاریک میں اٹھے میات میرے وارث علی خدا حافظ کر نہ پائی میں آپ کی خدمات میرے وارث علی خدا حافظ خبر پر میری آتے رہنا تم اپنے دکھ درد مجھ سے کہنا تم اپنے دکھ درد مجھ سے کہنا تم چھوڑ دینا نہ یوں میری تربات میرے وارث علی خدا حافظ کر نہ پائی میں آپ کی خدمات میرے وارث علی خدا حافظ محمد صاحب، شاور صاحب، بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا کہ آپ نے اس نحیف سی آواز پر آپ آئے، تشریف لے آئے، اور ہم آج لکھنؤ کی سرزمین پر چھوٹے امام باڑہ حسینیہ میں ہم تعزیت پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین، عزائے فاطمیہ کے دن چل رہے ہیں، جی بھر کر کے ماتم کریں اور آپ حضرات پرسہ پیش کریں اس مظلومہ کا کہ جو اپنا حق مانگنے کے لیے خود دربار میں گئی اور خالی ہاتھ لوٹ کر دربار سے آئی بی بی، وہ بی بی کہ جسے رلایا گیا اپنے بابا کو یاد کر کے روتی رہیں، ہائے بابا کی آوازیں بلند کرتی رہیں۔ جس گھر پہ پیغمبر سلام کرنے کے لیے آتے تھے اس گھر کو جلایا گیا، بی بی کو ستایا گیا، اس بی بی کو رلایا گیا، اور اس کے بعد مصائب یہیں ختم ہو جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بی بی کی شہادت کے بعد اس گھر سے جنازے کا ایک سلسلہ ہے، خود امیر کائنات کے سر پہ پھر ضربت ماری گئی، علی کو سجدے کی حالت میں شہید کیا گیا، بیٹا حسن جس کے جنازے پہ تیر برسائے گئے، بیٹا حسین بی بی کا جسے کربلا کے بیاب و گیا صحرا میں پورے گھر کے ساتھ شہید کر دیا گیا، بیٹے کو کفن بھی نہیں ملا، بیٹیوں کے سر سے ردائیں چھینی گئیں، انہیں بازاروں میں لے جایا گیا، لیکن ان کا ہدف اور مقصد صرف ایک تھا، وہ شریعت کو بچانا تھا، توحید کو بچانا تھا، انسانیت کو بچانا تھا۔ دنیا کو چاہیے اور آ کر کے دیکھے کہ بیٹی کی عظمت کیا ہوتی ہے، خود پیغمبر نے سکھایا، خود معصوم عالم نے اپنے 18 سال کی زندگی میں ایک مکمل نمونِ عمل خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے بن گئی۔ 18 سال کی عمر میں ایک بیٹی کیسی ہو، آئیڈیل بیٹی، ایک آئیڈیل شریک حیات، ایک آئیڈیل ماں اور ایک آئیڈیل خاتون بن کر کے بی بی نے دنیا کو درس حیات دیا ہے۔ آئیے اسی کے ساتھ ہم آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں، ہمیں اجازت دیں، ہماری پھر ملاقات ہوگی ہس ٹی وی پر۔ ہم آپ کی خدمت میں اس قسم کے اہتمام اور پروگرام لے کر کے حاضر ہوتے ہیں تاکہ دنیا تک انسانیت اور مانوتا کا سندیش پہنچاتے رہیں۔ ہم سب کو اجازت دیں، ہماری پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ صبت علی یا مصائب لا انہا صبت علی الایام سرنا لیالے